بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ آف اسلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشانی عبرت کے طور پر کیا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 1000 سال پہلے اور بعض روایات کے مطابق 1400 سال پہلے اور بعض روایات کے مطابق 700 سال پہلے یمن کے اندر ایک قوم آباد تھی جس کو قوم طوبا کہا جاتا تھا۔ جس طرح مصر کے اندر بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں، جو شخص بھی مصر کا بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اس طرح یمن کے اندر بھی بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، جو شخص بھی یمن کا بادشاہ بنتا اس کو طوبا کہا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، یمن کا وہ طوبا بادشاہ کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے کہ یہ وہ واحد بادشاہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اپنے کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ طوبا بادشاہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، اس کا نام اسد ابو کرب تھا۔ یہ بعد سے بہت ہی بہادر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی قوم ایک جنگجو قوم تھی اور اس بادشاہ نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے ممالک کو فتح کیا ہوا تھا۔ قوم طوبا ایک ایسی قوم تھی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ اس قوم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قوم عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے اور اس قوم کی عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھیں، اور اس کے علاوہ یہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا تھی۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم طوبا کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نافرمان قوموں کے ساتھ کیا۔ محترم ناظرین، جہاں یہ قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، وہیں اس قوم کا بادشاہ طوبا اس ہلاکت سے بچ گیا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکا تھا۔ بادشاہ طوبا کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز ہے۔ یمن کا یہ بادشاہ طوبا ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا، اور یہ جب بھی کہیں سفر کرتا تو اس کی شان و شوکت اور اس کے پروٹوکول کو دیکھنے کے لیے ہر ملک کے لوگ جمع ہو جاتے۔ جس ملک سے گزرتا جاتا وہاں لوگوں کا ہجوم لگ جاتا، لیکن یہ بادشاہ طوبا مختلف ممالک سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ اس وقت اس کے لشکر کے ساتھ تقریباً 12,000 عامل حکیم موجود تھے اور تقریباً 1,35,000 گھڑ سوار اور تقریباً 1,35,000 بے ادا، اور اس کے علاوہ بہت سارے جنگجو لوگ بھی اس کے لشکر میں شامل تھے۔ اس عظیم الشان لشکر اور پروٹوکول کے ساتھ جب یہ بادشاہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ مکرمہ کا کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ طوبا یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا، جہاں ایک طرف یہ جس بھی ملک سے گزرتا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور دوسری طرف مکہ مکرمہ میں کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ اس بات سے حیران ہو کر اپنے وزیر عماری سے پوچھنے لگا کہ یہ کون سا شہر ہے اور اس شہر کے لوگ کیا کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ میری تعظیم کے لیے کیوں نہیں آئے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ اس شہر کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ میں بادشاہ طوبا ہوں کہ جس نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر امیز بادشاہ سے کہنے لگا کہ یہ اہل عرب کا علاقہ ہے، اور اس علاقے کے اندر ایک ایسا گھر ہے کہ جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے لوگ اس گھر بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ جتنا آپ کے ساتھ لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے اور اس کا طواف کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے لشکر کی نسبت کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ بھلا آپ کے لشکر کو دیکھنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ یہ بات سن کر بادشاہ طوبا کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ معاذ اللہ وہ اس گھر کو گرا دے گا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دے گا۔ جیسے ہی بادشاہ طوبا نے دل میں خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت کی تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بادشاہ طوبا کے سر میں شدید درد ہونے لگا، اور ناک، منہ اور آنکھوں سے اچانک خون بہنے لگا، اور ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا کہ جس کی بدبو کی وجہ سے تمام لوگ بادشاہ سے دور ہو گئے۔
بادشاہ جب اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا اور اپنی بیماری کا علاج کروانے لگا، لیکن بڑے بڑے طبیب بھی اس بیماری کے آگے لاچار نظر آئے اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی بادشاہ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہ ہوا۔ بلا آخر ایک دن شام کے وقت اس بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو تمام تر علماء کے سردار تھے۔ اس عالم نے جب بادشاہ کی نبض کو دیکھا تو وہ فرمانے لگے کہ اس مرض کا تعلق دنیا سے نہیں ہے اور نہ ہی دنیاوی علاج سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس مرض کا تعلق آسمانی ہے۔ اس کے بعد وہ عالم بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اگر تم نے دل میں کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کرو۔ اور اس عالم کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے جو کعبہ کو گرانے کی نیت کی تھی اسی وجہ سے میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبہ کو گرانے والے اپنے اس ناپاک ارادے سے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی بادشاہ نے توبہ ہی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو صحت و تندرستی عطا فرما دی، اور توبہ قبول کرتے ہی بادشاہ کا خون مادہ بہنا ختم ہو گیا۔ اس طرح بادشاہ اپنی صحت یابی کے بعد بہت خوش ہوا۔ اس نے مکہ کے لوگوں کو پیشے قیمت کپڑے دیے جن کو غلاف کعبہ کے طور پر خانہ کعبہ کی عمارت پر ڈالا گیا۔ اس طرح بادشاہ طوبہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ کی عمارت پر غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس ایمان افروز واقعے کے بعد بادشاہ طوبہ نے اپنا آگے کا سفر جاری کیا اور چلتے چلتے مدینہ منورہ کی پاک وادیوں کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جو علماء موجود تھے، جب انہوں نے مدینے کی وادیوں کو دیکھا تو مدینہ شریف کی مٹی کو سونگا، ان کی کنکریوں کو دیکھا تو ان علماء نے ان تمام تر نشانیوں کو پایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جب تمام تر نشانیاں علماء نے دیکھی تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس بستی سے کہیں نہیں جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہوگی۔ اگر ہم مر گئے تو کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارکوں کی خاک ضرور پڑے گی اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ بات سن کر طوبہ بادشاہ نے ان تمام علماء کے لیے اسی مقام پر مکان بنوائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے 2 منزلہ عالی شان عمدہ مکان بھی تعمیر کروایا۔ اور طوبہ بادشاہ نے تمام تر علماء کو یہ وصیت کی کہ جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مکان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔ اس کے بعد طوبہ بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا اور اس خط کو لکھنے کے بعد ان تمام تر علماء کے سردار کے سپرد کر دیا اور اس کو یہ وصیت کی کہ جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ خط امانت کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی ہی میں تشریف لائے تو ٹھیک، وگرنہ اس خط کو نسل در نسل آگے منتقل کیا جائے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کی بارگاہ میں یہ خط پیش کر دیا جائے۔ اس خط کو لکھنے کے بعد اور اس وصیت کے بعد وہ بادشاہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شریف کے بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہریں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی خدمت کا موقع مل سکے۔ جس اونٹنی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا، کیونکہ یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ جہاں ایک طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی کے لحاظ سے مضبوط تھے اور ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم ٹھہریں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، اور دوسری طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے لیکن ان کا جذبہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تاکہ ان کی خدمت کر سکیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی اس صحابی کے گھر کے پاس ٹھہری، جو صحابی اس وقت بہت زیادہ غریب تھے، جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کی نسل میں سے تھے جس کے سپرد بادشاہ طوبہ نے اپنا خط کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس خط کو اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ سے کہا کہ اس خط کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابو لیلہ وہ خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس سے قبل کہ ابو لیلہ کچھ بولتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نام ابو لیلہ ہے، اور شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر وہ حیران ہو گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ طوبہ کا وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ صالح بھائی طوبہ کو آفرین اور شاباش۔ محترم ناظرین، بادشاہ طوبہ نے جو خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا تھا اس کی تحریر کچھ یوں تھی کہ کم ترین مخلوق بادشاہ طوبہ کی طرف سے سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اما بعد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو آپ پر کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو میرے لیے بہت اچھا اور غنیمت ہوگا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔